عذاب علیم، یہاں پر حمزہ کی آواز ہے، علیم نہیں پڑھیں گے۔ علیم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک، اور جو علیم عین کے ساتھ ہے علیم اس کا مطلب ہوتا ہے علم والا۔ تو دیکھیں صرف ساؤنڈ میں آپ نے تھوڑا سا فرق کیا تو دونوں کا معنی بدل گیا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ ابھی تک سورہ یاسین شریف کی 15 آیات ہم تجوید و قرات کے قوانین کے مطابق سیکھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 16 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب علیم۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کی آواز پر رکھیں گے، اور الف مدہ و مدہ ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ قالو، کالو، کالو باریک آواز ہے، اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ قالو، قالو پر آواز میں پڑھیں گے۔ را بھی یہاں پر پر ہوگی، را کے اوپر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، با کو تھوڑا جم کر پڑھیں گے۔ ربنا یعلم، عین کی آواز نمایاں کریں گے، حلقے درمیان والے حصے سے عین ادا ہوگا۔ یعلم، یعلم، یعلم نہیں پڑھیں گے، اس طرح سے وہ حمزہ بن جائے گا اور معنی بدل جائے گا۔ نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ کر کے ادائیگی ہوتی ہے، اور یہاں پر مد منفصل ہے، اور 3 الف تک اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الیکم، کاف بریک ہوگا۔ لمرسلون، را کی ادائیگی پر ہوگی، اور لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے، وہ مدہ ہے۔ لمرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا، عین کی آواز نمایاں کریں گے، یالین ہے، نرمی سے پڑھیں گے، اور یہاں پر مد منفصل ہے۔ یہ جو اس طرح سے لکھی ہوئی مد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ والی، یہ عام طور پر مد منفصل کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور جو دوسری مد ہے جو اس طرح سے لمبائی میں ہوتی ہے، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مد متصل ہے، دونوں کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ علینا، الل، شد ہے تو شد کو تھوڑا رک کر پڑھتے ہیں، الل، الل نہیں پڑھیں گے بلکہ الل، الل پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ الل، بلاغ المبین، غین کی آواز نرمی سے ادا کریں گے، گاف نہیں پڑھیں گے، بلاغ المبین نہیں پڑھیں گے، بلاغ المبین، الا البلاغ المبین وما علینا الا البلاغ المبین۔ قالوا، قاف پر ہوگا، لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے مد ہونے کی وجہ سے۔ قالوا، نون مشدد میں غنہ کریں گے۔ ان، پہلی تا یہاں پر
باریک ہوگی، اور دوسری تو جو ہے یہ پر ادا کریں گے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں۔ تا طیر، تا طیرنا، اس طرح سے تھوڑا توجہ دے کر اس کو پڑھنا پڑے گا، وگرنہ یہ غلطی ہو جائے گی۔ تو طیرنا پڑھا جائے گا، یا پھر تطیرنا پڑھا جائے گا۔ تطیرنا یہ باریک ہے، اور تو طیرنا یہ دونوں کو پر پڑھ دیا گیا۔ ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ پہلی تا باریک ہوگی اور دوسری تو پر ادا کریں گے۔ تطیرنا، را بھی پر ہوگا۔ تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، لئن لم، نون یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا، لئن لم نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو لام سے ملا دیں گے، حمزہ لام سے مل جائے گا، نون نہیں پڑھا جائے گا۔ لئن لم، نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے، یہاں پر ادغام ہوگا لیکن غننے کے بغیر۔ لئن لم تنتہوا، اخفا کریں گے، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنتہوا لنرجمنکم، یہاں پر بھی غنہ کریں گے نون میں۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا، یہ بھی تھوڑا مشکل لفظ ہے، اس لیے کہ اس میں 3-4 اکٹھی شدیں آ رہی ہیں، اور اس طرح سے 3-4 جو حروف ہیں ان کو ایک ہی وقت میں ملا کر پڑھنا ہے، اور غنہ بھی یہاں پر جو ہے وہ بنے گا۔ نون مشدد میں غنہ ہے، پھر یہاں پر بھی غنہ ہے، اور یہاں پر بھی غنہ ہے، 3 غنے ہیں۔ تو اس طرح سے تھوڑا یہ مشکل ورڈ ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا، يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا، میم کو سین سے ملانا ہے، پھر سین کو نون سے، اور اس طرح یہاں پر کاف کو میم سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور میم کو پھر نون سے ملائیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، عین کی آواز نمایاں کریں گے، ذال میں سیٹی پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہاں پر حمزہ کی آواز ہے، علیم نہیں پڑھیں گے۔ علیم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک، اور جو علیم عین کے ساتھ ہے علیم، اس کا مطلب ہوتا ہے علم والا۔ تو دیکھیں صرف ساؤنڈ میں آپ نے تھوڑا سا فرق کیا تو دونوں کا معنی بدل گیا، لہذا جو حروف ہیں ان کی ادائیگی مخارج کے مطابق بڑی توجہ سے ہمیں ادا کرنی ہوگی۔ عذاب علیم، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ قالوا، یہاں پر بھی قاف پر ہوگا، قاف کو اور لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے، الف مدہ اور و مدہ ہونے کی وجہ سے۔ قالوا، طا کی آواز پر ہوگی، اور طا کو 3 الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے، مد متصل ہے، را کی ادائیگی پر ہوگی، اور پھر کاف کو میم سے ملا کر، میم کا جو ہے میم میں غنہ ہو جائے گا، یہاں پر ادغام شفوی کی صورت ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ طائرکم معکم أَإِن ذُكِّرْتُمْ،
یہاں پر نون ساکن کے بعد ذال حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را جو ہے یہاں پر باریک ادا ہوگی۔ ذکرتم، ذکر، را کو پر نہیں پڑھیں گے، ذکرتم نہیں بلکہ ذکرتم، ذال کی آواز بغیر سیٹی کے ہوگی۔ اَإِن ذکرتم بل انتم، اخفا ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کریں گے، اور یہاں پر بھی ادغام شفوی ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، را باریک ہوگی، قاف کی ادائیگی پر ہوگی۔ بل انتم قوم مسرفون، قوم مسرفون۔ قالوا طائركم معكم أَإِن ذُكِّرْتُمْ بل أنتم قوم مسرفون۔ وجاء، مد متصل ہے، اس کو بھی 3 الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ من اقصى المدینة، قاف اس میں قلقلہ کریں گے، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، قاف کی آواز جو ہے یہ پر بھی ہوگی، صاد کی آواز بھی پر ہوگی۔ اقصى المدینة رجل یسعی، لام کو یا سے ملائیں گے، ادغام کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ رجل یسعی، یا کو نہیں پڑھا جائے گا، عین کے اوپر کھڑی حرکت ہے، اس کو الف کی طرح لمبا کر کے پڑھیں گے، یعنی حمزہ الف مدہ کی طرح اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، میم کو تا سے ملائیں گے، یا قوم اتبعوا، عین کو لام سے ملائیں گے، متبعوا، یا قوم اتبعوا المرسلین۔ قالوا طائركم معكم أَإِن ذُكِّرْتُمْ بل أنتم قوم مسرفون۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اتبعوا، یہاں پر جو الف نظر آ رہا آپ کو، اس کو زیر دے کر پڑھیں گے۔ اتبعوا من لا يسألكم، نون کو یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا، میم کو لام سے ملا دیں گے۔ من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اس کو بھی تھوڑا توجہ سے پڑھنا پڑے گا۔ جو جیم ہے اس میں قلقلہ کریں گے، ٹکراتی ہوئی آواز محسوس ہوگی۔ را کو واو سے ملائیں گے، تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے، ادغام ہوگا، غنہ کریں گے، اور یہاں پر میم جو ہے وہ دو اکٹھی آ رہی ہیں، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، ادغام شفوی ہوگا۔ اجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، آج بھی ہم نے اپنا سبق مکمل کیا۔ اب تک 21 آیات سورہ یاسین شریف کی ہو چکی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، کومنٹس کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک اخلاص کے ساتھ صحیح معنوں میں سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔